زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ ہو جاویدہ ہے پیغام کربلا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی لطف احسان جاری کرم ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں سے قرار فرمایا ہے، ان کی محبت سے نوازا ہے اور شہزاد پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرکز عمر تک ہمیں ان کی بہترین چاہنے والوں میں قرار کرنا ہے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کی ظہور کی تعظیم کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لیے سید الشہداء کی جیسے قربانی اس دنیا کے اندر قبول فرمائی. اور یہ احساس ہوتا ہے کہ سید الشہداء کا عمل، سید الشہداء کی قربانی یا عزاداری رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ قرار پائی. ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی کے حساب سے، اس کی توانائی کے حساب سے ہدایت نصیب ہو رہی ہے. لیکن ہم اس سلسلے کو جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں سید الشہداء سے ایک خاص پیغام دیتی ہیں اور کچھ قومیں سید الشہداء سے وہ خاص پیغام نہیں دے پاتی ہیں. یعنی اگر ہم سید الشہداء کی شہادت اور اس سے حاصل ہونے والے اثرات کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ایک کلاس کے اندر کچھ بچے استاد سے زیادہ سیکھ پاتے ہیں، کچھ بچے کم سیکھ پاتے ہیں، سید الشہداء کی شہادت اور قربانی کے مقابلے میں تمام انسانیت کو ہم اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سید الشہداء سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اس تعلق کے اندر اتنی شدید کیفیت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے تعلق میں شدید کیفیت ہے. ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کا تعلق سید الشہداء سے صحیح ہے اور دوسرے کا غلط ہے. اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے صحیح ہوتے ہوئے
کچھ تعلقات ایسے ہوں گے جو سید الشہداء نے طلب کیے ہوں گے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اور کچھ شاید ان کے نزدیک ایسا ہوگا کہ یہ ابتدا میں ایسا ہو تو صحیح ہے، بعد میں اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو دنیا بھر میں ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم یہ جو چند منٹ ہمارے پاس ہیں اس کے اندر کوشش کریں گے کہ سید الشہداء سے جو مختلف انسانوں کے تعلقات ہیں ان کو کتنے قسم کے ہیں، جس حد تک ہم شمار کر سکتے ہیں اس کو شمار کریں، اور بہتر تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی کہ کس انسان کو زیادہ نصیب ہوگا، کس انسان کو کم نصیب ہوگا، زیادہ نصیب کرنا چاہے تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے۔ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے، درود بھیجے گا محمد والے یوں تو پروردگار عالم کے نظام میں ہر انسان فقیر ہے۔ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور صرف خدا ہے جو غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ سب خدا کے محتاج ہیں، لیکن سب خدا کے محتاج ہوتے ہوئے بھی اس غنی نے ہم سے کچھ چیزوں کو طلب کیا، جبکہ وہ غنی ہے، اس کے اندر کوئی فخر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر اپنی تمام تر غنا کے باوجود فرماتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ اس کی غنا اور اس کی بے نیازی کو دیکھتے ہوئے کوئی کیا اسے قرض دے سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی انسان یہ تصور بھی کرے کہ میں خدا کو قرض دوں، تو جس بدن سے، جس فکر سے، جس مال سے، جس جسم جان سے وہ قرض دے گا وہ کس کی دی ہوئی؟ وہ بھی تو خدا کی دی، تو کوئی کہاں سے قرض دے سکتا ہے؟ لیکن وہ خدا غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن بندوں سے کہتا ہے وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو یہ جو انداز ہوتا ہے یہ اس کے نہیں ہوتا کہ لینے والے کو کچھ لینا ہے، بلکہ در حقیقت جب وہ کہتا ہے کون ہے جو ہمیں قرض دے، اس وقت بھی اس کا کمال یہ ہے کہ وہ دینے کے لیے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم سے کہتا ہے تم ہمیں قرض دو، لیکن در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم ہمیں دو تاکہ بہانہ بنے کہ ہم تمہیں بڑھا کے دیں۔ محتاجی اس کی نہیں ہے، محتاجی ہماری ہے۔ بے حساب قدرت اس کے پاس ہے، قدیر و متعال وہ ہے، اور کہتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی نصرت کرو، تو بے نیاز ہے، قدیر ہے۔ کیا خدا متعال کے اندر کوئی ضعف اور کمزوری ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی نصرت کرے، اور اگر اللہ کی نصرت کرے گا تو یہ ہوگا؟ خدا متعال کو ہماری نصرت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمارے قدموں کو مضبوط کرے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ تو پھر انداز دینے کا، لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلا تعلق جو ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ کہ جو لوگ سید الشہداء سے متصل ہیں، گرچہ سید الشہداء اپنے مقام پر بے نیاز، صاحب قدرت، لیکن یہ جو رشتہ ہم نے بنایا ہے یہ دینے کا بنایا ہے یا لینے کا بنایا ہے؟ اگر ہم سید الشہداء کی شہادت کے مقابلے میں کھڑے ہیں، سید الشہداء کے احترام کے لیے، یہ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بنیاد ہم نے دینے پہ رکھی ہے یا لینے پہ رکھی ہے؟ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دینے سے ان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے نہ دینے سے ان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم نے اگر رشتہ اس بات کا رکھا ہے کہ نہیں میں نے مولا سے صرف لینا ہے، تو سوال یہ ہے کہ آیا غلام کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے آقا کی خدمت کر دی؟ نوکر اور خادم کو خدمت گزار نہیں ہونا چاہیے؟ پہلا جو تعلق ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کا سید الشہداء سے، مینٹلٹی کے اعتبار سے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے لینا ہے، جو بالکل صحیح ہے، ہم سب نے لینا ہے کیونکہ ہم سب فقیر ہیں۔
ان کے در کے مقابلے میں، لیکن آیا یہ تعلق ہماری طرف سے کہ ہم نے صرف لینا ہے، یہ تعلق صحیح تعلق ہے؟ ہمارا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ ہمیں خدمت کرنی ہے، اور وہ اتنے سخی ہیں کہ بن مانگے دینے کے عادی ہیں، اور اگر ہم مانگیں گے تو شاید کم مانگ لیں گے، اور نہیں مانگیں گے تو وہ اپنے حساب سے بہت بڑھ بڑھ کے دے دیں گے۔ ہمیں ذرا حقیقت خدمت گزار بننا چاہیے تھا۔ یہ پہلا ایک تعلق ہو گیا جس میں کوئی انسان سید الشہداء سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ تعلق نعوذ باللہ تعالیٰ زیادہ تر تجارت کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر جب اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ نے فلاں کام کیوں کیا، تو کہتا ہے میں نے اپنے گھر میں کیا تاکہ اس سے برکت آئے، اور اس سے پوچھیں بھئی اس برکت کا مطلب کیا ہے؟ اس برکت کا مطلب یہ ہوگا کہ میری جاب بڑھ جائے گی، میرا کاروبار بڑھ جائے گا، مجھے کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ تعلق دینے کا ہے یا یہ تعلق لینے کا ہے؟ آپ کو اور مجھے دینے کا ہونا چاہیے تھا، گرچہ ان کو لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات یہاں پر ہوگی، درود بھیجے گا محمد وعلیہ اب اس بات سے بڑھتے ہوئے لوگ سید الشہداء کے نام پر مختلف کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ اگر یوں تصور کریں کہ سید الشہداء کے عہد میں ہوتے، دور میں ہوتے، تو ان کا تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی سید الشہداء کے گھر پر روزانہ جائے اور سید الشہداء کو دیکھے کہ وہ سینکڑوں کو درس دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور یہ ہر روز وہاں جائے اور زیارت کر کے واپس آ جائے اور ایک کلمہ بھی نہ سیکھ سکے، یہ تعلق بہتر ہے یا یہ ہر روز وہاں پر جائے اور ہر روز کم سے کم ایک کلمہ سیکھ کر آئے؟ تو ہم فوراً دوسری کیٹیگری نظر آتی ہے۔ ایک وہ لوگوں کا گروہ ہے جن کا سید الشہداء سے تعلق ہے، احترام بھی ہے، خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ تعالیٰ سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا مختار نے جو سلسلہ امامت ہمارے لیے جاری کرایا وہ سکھانے کے لیے تھا، کچھ بتانے کے لیے تھا اور کچھ ہدایت پہنچانے کے لیے تھا۔ تو آپ تصور فرمائیے 250 سال میں جو اللہ کے رسول کے بعد اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین ہوئے زمین کے اوپر تشریف فرما رہے، تو ان کے جو نزدیک ترین صحابی قرار پائے وہ تھے جو ان کے در سے علمی فائدہ اٹھا رہے۔ مثلا اگر آپ سے اور ہم سے کوئی کہے کہ مولانا امیر المومنین کے نزدیک ترین اصحاب کون تھے، تو مثال کے طور پر میں اور آپ حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ کریں کہ اتنا بلند ہونا کہ اہل بیت میں سے بننا انہی کا خاصہ ہے۔ اور اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ مثلا مولا کے نزدیک کون لوگ تھے، تو مثلا ہم اور آپ متعدد افراد کے نام دیں گے، جتنے بھی افراد کے آپ نام دیں گے ان سب کو صاحبان علم پائیں گے، یہ سب صاحبان علم ہوں، اور ہر ایک اپنے اپنے مقام میں اپنی اپنی منزلت میں شاگردوں کی تربیت کرنے والے پائیں گے۔ چاہے وہ تفسیر کا معاملہ ہو تو عبداللہ بن عباس جیسا آدمی، چاہے وہ عرفان اور معنویت کا معاملہ ہو تو مثلا میثم طماع اور مثلا رشید حجری جیسے لوگ عبادت اور زہد کے اندر، اور مثلا جنگ اور جدال کے اندر دشمنوں سے لڑنے میں مثلا حضرت مالک اشتر جیسے لوگ، اور سب کو آپ صاحب علم پائیں گے، سب کو صاحب علم پائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے مولانا امیر المومنین سے لے کر میں نے عرض کیا 250 سال حیات طیبہ جو خاندان عصمت کی روئے زمین پر ظاہری طور پر ہے، ان سب میں نزدیک ترین افراد آپ کو صاحبان علم ملیں۔ اس کا مطلب ہے اس ٹائپ کا رابطہ وہ ہمارے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی، پہلا تو یہ رابطہ ہمارا خدمت کے اوپر ہونا چاہیے، لینے پہ نہیں ہونا چاہیے، گرچہ دیں گے وہی اور ہم محتاج بھی ہیں، لیکن کوشش ہماری خدمت کے اوپر ہونی چاہیے، اور اس کو ہم بھول جائیں کہ ہم خدمت کریں اور وہ نہیں کریں گے۔ ظاہر فیاض ہیں، سخی ہیں، اور ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم زبان سے کچھ کہیں، کوئی ضرورت نہیں۔
اللہ کے رسول کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، خدا کے حضور بہترین دعا یہ جملہ ہے۔ کون سا جملہ؟ الحمدللہ۔ اس میں تو کوئی دعا ہی نہیں، دعا مانگنے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کون سی دعا ہے؟ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بہترین دعا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں دعا کروں اور خدا سے کچھ مانگوں گا تو میں اپنے الفاظ میں کوئی حقیر سی چیز بھی مانگوں گا، لیکن جب میں خدا سے کہوں گا خدا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو خدا میری ضرورتوں کو خود سے پورا کرنے والا ہے۔ یہی رشتہ ہمارا اہل بیت سے ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خدمت گزار ہوں، اور جب ہم خدمت گزاری کریں تو وہ جو بہترین چیز ہمارے نصیب میں آنی چاہیے وہ ہمیں نصیب فرما دیں، اور وہ جو بہترین چیز وہ ہمارے نصیب میں دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ہرگز دنیا نہیں ہو سکے، کیونکہ دنیا کو اپنے دشمنوں کو بھی دیتے۔ ہاں ایک چیز کی جو اپنے دشمنوں کو نہیں دیتے تھے وہ اللہ کی نورانیت، وہ دشمنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارا ان سے رشتہ تعلق دنیا کے لینے پر ہے تو ہم پست کے کھانے ہوں گے، ہم پست چیز کے اوپر راضی ہوں۔ ہمارا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمارا خدمت میں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے خود نوازنا تھا۔ اور دوسری بات جو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمارا ان کے حضور پہنچنا سیکھنے اور علم طلب کرنے کے ساتھ ہونا چاہیے، سیکھنے اور علم طلب کرنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لہٰذا آپ عملی طور پر ممکن ہے سوچیں کہ اس بات کا عملی اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس بات کا عملی اثر یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہیں تشریف لے جائیں خاندان عصمت کے نام پر تو آپ کے ذہن میں ہو کہ میں نے کچھ سیکھنے جانا، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک واضح نشانی یہ ہے، اور اس کو میں تنقید کے عنوان سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، معاشرے کی عادت میں ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہوتا، پورا معاشرہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی نشانی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں تقریباً کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم نے کچھ نوٹ بھی کرنا۔ اس کا مطلب ہے ہم تقریباً طے کر کے آئے کہ ہمیں معلوم ہے نوٹ کرنے کے قابل کوئی چیز ہم نہیں سن پائیں۔ یہ افسوسناک ہے۔ ہم اور آپ حتیٰ کالج اور یونیورسٹی کے لیول پر جب کسی کلاس میں جاتے ہیں تو اس بات کو ذہنی طور پہ تیار ہو کے جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نوٹ کرنا ہے، اور مجالس میں قطعاً نہیں۔ یہ خود افسوسناک ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اہل بیت اطہار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے در سے قطعاً سیکھنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد علیہ کیا سیکھنا ہے؟ مثلا آپ نے یقیناً سنا ہے کہ مولا پانچویں امام اور مولا چھٹے سرکار اللہم صلی مدینہ منورہ میں تدریس فرماتے تھے، گھر پہ بھی لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، اور مسجد میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ نے یقیناً بچپن سے سنی ہوگی، لیکن اگر کوئی آپ سے کہے کہ اتنے عرصے یہ سننے کے بعد آپ کے پاس کوئی 2 صفحے ایسا میٹیریل ہے جو آپ یہ کہیں کہ یہ پانچویں امام سے سیکھا، تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے 80% سے زیادہ لوگ وہ 2 صفحے نہیں پڑھ پائیں گے جو مجھے کہہ سکیں کہ یہ ہم نے اہل بیت سے سیکھا اور مثلا مولا پانچویں سرکار سے سیکھا یا مولا چھٹے سرکار سے خاص طور پر سیکھا۔ ہاں اجمالی باتیں بہت پتہ ہے، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے 2 صفحے لکھ کے لاؤ تو ہم مشکل میں پھنس جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق تو ہے اور بہت جذباتی تعلق ہے، لیکن اس تعلق میں سیکھنا بہت کم ہے۔ اور اب ایک اور علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھائی سیکھنا ہے تو کیا سیکھنا ہے؟ سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جن کا تعلق جسم سے ہوتا ہے
یہ چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے یہ جسم اور دنیا کے مٹنے پر مٹ جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا اگر جسم کے حوالے سے سیکھنا ہو تو مولا امیر المومنین کی ایک روایت عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد مثلا مولا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ طبیب یا ڈاکٹر سے دور رہو، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہ پڑے، تو فرمایا کہ 4 کام کرو تاکہ تم ڈاکٹر سے دور رہو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اور اس کے عرض کرنے کے بعد آپ سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم لکھ کر نہ صحیح ذہن میں محفوظ کر دیں تاکہ آپ اور میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چھوٹی سی بات ہے، امام نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانے میں مت بیٹھو، بغیر بھوک کے مت بیٹھو۔ شریف نوٹ کر سکتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ بھئی ہم اپنے ذہن میں یہ طے کر لیں گے کہ اگر ہم بھوک کا احساس نہیں کر رہے تو کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مت کریے، 2 گھنٹے بعد کریے، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیجیے۔ کوئی انسان ایک وقت کا کھانا نہ کھانے سے نہ صرف یہ کہ مرا نہیں ہے بلکہ بیمار بھی نہیں ہوا۔ کمزوری بھی جو آئے گی تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آئے گی، بعد میں ختم ہو جائے گی۔ آپ کی اور ہماری باڈی میں اتنا اسٹوریج ہوتا ہے، اگر ایک آدھ وقت نہیں کھائیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹیمپرری ایک کمزوری آتی ہے گلوکوز کی تھوڑی سی کمی کی وجہ سے، جیسی باڈی سے وہ ریکور کرنا شروع کرتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ دوسری بات فرمایا کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ، بھوک کے ہوتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچو۔ یہ بہت سادہ پوائنٹ ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، آپ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن حتیٰ آپ کا ذہن کہہ رہا ہے کہ ابھی اور کھایا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے ابھی کچھ اور کھایا جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مولا فرما رہے ہیں اب ہاتھ روکنے کا وقت آ گیا۔ تو اس کی بہت طریقے ہیں، مثال کے طور پر اس کی ٹرکس بتائی جاتی ہیں کہ کوئی انسان یہ کام کیسے کرے۔ مثلا جو آپ کا روزانہ کا کھانے کا حجم ہے، پلیٹ ہے، روٹی کی مقدار ہے، چاول کی مقدار ہے، اس سے کم نکالیں، آدھا نکالیں، تھوڑا سا دوبارہ اور نکالیں، تاکہ آپ کا ذہن اس بات میں مطمئن رہے کہ آپ نے اور لے لیا، لیکن آپ کی بھوک رہے تو آپ اٹھ جائیے۔ یہ 2 باتیں ہوں۔ تیسری بات امام نے فرمائی کہ جو بھی کھاؤ اچھی طرح چباؤ، چبا کے کھاؤ، جتنا چبا سکتے ہو اس کو چباؤ پھر کھا لو۔ امام فرما رہے ہیں تم یہ کرو، اس سے تم ڈاکٹر سے دور رہو۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ رات کو سونے سے پہلے جتنا اپنے جسم کو خالی کر سکتے ہو خالی کرو۔ واش روم جاؤ، ٹوائلٹ جاؤ، خالی ہو کر پھر سونے کی طرف جاؤ۔ کون سا مشکل پوائنٹ؟ اور اس کی افادیت کتنی ہے تو میں آپ کی خدمت میں اس کی افادیت کی تفصیلات عرض نہیں کروں گا، صرف یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میں ایک صاحب سے ملا جن کی عمر 94 سال کی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کی عمر 94 سال ہے، آپ کی عمر کا کوئی راز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی 2 راز ہیں، ایک جھوٹ مت بولو، دوسرا کھانا اچھی طرح چبا دو، بس اس جگہ 2 ہی راز، جھوٹ مت بولو عمر بڑھے گی، اور کھانا اچھی طرح چبا دو۔ چلیے یہ ہو گیا جسم کے حوالے سے، درود بھیجے گا محمد آپ کے خیال میں یہ بات سیکھنے کی ہے یا نہیں؟ سیکھنے کی ہے۔ اچھا لیکن اگر میں اس کو سیکھ لیتا ہوں، اور یقین مجھے سیکھ لینا چاہیے، اس میں میرا بہت فائدہ ہے ڈاکٹرز وغیرہ کے حوالے سے، اس کا اثر میرے اوپر کتنے عرصے رہے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں اور یہ جسم نہ ہوں۔ یہ جو 4 باتیں امام کے حکم پر ہم سیکھ لیں، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے؟ اس کا تعلق جسم سے۔ یہ نسخہ جسم کے باقی ہونے تک کارآمد رہے گا۔ اس کا مطلب ہے تو سیکھنے کی بات، لیکن اس کی افادیت محدود ہے۔
اب امام نے کیا کوئی ایسی بات سکھائی ہوگی جس کا تعلق صرف جسم سے نہ ہو بلکہ روح سے ہو، اور وہ دنیا تک محدود نہ رہے، آخرت اور آخرت کے ساری زندگی میں ہمارے کام آتا ہے؟ کیا ایسا کچھ نہیں سکھایا ہو؟ یقیناً سکھایا ہو۔ کس کی اہمیت زیادہ ہے، جسم والے کی یا روح والے کی؟ اور پبلک کے نزدیک کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اب تو یہ عالم ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہیں یہ بات روایت میں آئی ہے، لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اگر یہ کہوں کہ مثلا امریکہ کی فلاں یونیورسٹی کے فلاں ڈاکٹر نے یہ بات فلاں تحقیق کے نتیجے میں کہی ہے، اسے مان لے گا؟ جبکہ معلوم ہے کہ یہ جتنا بھی تحقیق کر رہا ہے یہ ناقص ہے، ممکن ہے کل اس کی تحقیق کے خلاف ایک اور تحقیق آ جائے گی، آئیے سینکڑوں دفعہ صحیح۔ اور معلوم ہے کہ اگر امام کا فرمان ہے تو وہ منبع وحی سے ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حتیٰ جسم کے معاملے میں ادھر تحقیق سننے کو تیار ہے، اس جملے کو سننے کو تیار کم ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا اس کا تعلق جسم سے، سیکھنے کا اگلا مرحلہ جسم کا نہیں ہے، اس کا مرحلہ روح کا معاملہ ہے۔ روح کے معاملے کو کیسے سیکھا جائے؟ تو اس سلسلے میں ایک دو فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اب روح میں ہماری مشکل کیا ہے؟ روح میں ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر جسم کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو جسم میں ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ روح کے اندر مشکل یہ ہے کہ یہ سڑ بھی جائے تو پتہ نہیں چلتا، یہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کی مصیبت یہ ہے کہ یہ جتنی زیادہ سڑتی ہے روح کے ڈاکٹر سے اتنا دور لے جاتی ہے۔ جسم میں یہ آسانی رکھی ہے اللہ نے کہ اگر یہ خراب ہوتا ہے تو اس کے اندر درد کا میکینزم ہے، درد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ درد کا میکینزم ہمیں بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہارے لیور میں پرابلم آ گئی ہے، تمہارے سر کے اوپر لنگس میں پرابلم آ گئی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے۔ روح کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ انتہائی درجے کی فاسد بھی ہو جائے، اس میں کوئی درد نہیں ہوتا، بلکہ میں نے عرض کیا اگر اس کا فساد زیادہ ہو جاتا ہے تو جو راحت راحت درد ضمیر کی آواز کی صورت میں اٹھتا بھی ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ تو آدمی بے ظاہر ہی وہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مطمئن انسان کوئی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح فاسد ہو چکی ہے۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انسان اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے میں جسم کی تعلیمات کو زیادہ جلدی سیکھتے ہیں یا روح کی تعلیمات؟ تو یہ جسم کی تعلیمات جلدی سیکھتے ہیں کیونکہ وہاں ضرورت فوری نظر آتی ہے، اور روح کی تعلیمات میں فوری ضرورت نظر نہیں آتی۔ اب میں ایک اور سوال پوچھوں گا، خاندان عصمت ہمیں یہ سکھانے آئے تھے کہ جسم کیسے صحیح ہو یا یہ سکھانے آئے تھے کہ روح کیسے صحیح؟ اگر وہ جسم اور اہل جسم ہوتے اور جسم میں محدود ہوتے نعوذ باللہ تعالیٰ تو صرف جسم سکھانے آتے، نہ وہ جسم اور جسمانیت میں محدود ہیں نہ وہ دنیا میں محدود ہیں، تو انہوں نے جسم کے بارے میں بھی سکھایا ہے، جیسے کہ میں نے حدیث عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہدف کے نہیں، ہدف کے نہیں، تو پھر یہ کیوں سکھایا؟ یہ صرف ایسا ہی تھا جیسے کسی بچے کو نماز پڑھانے کے لیے شروع میں کوئی ٹافی بھی دینی پڑتی ہے کہ اگر نماز پڑھ لے تو ہم اس کو یہ مٹھائی کھلا دیں گے، تو وہ کھا لیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ اگر کسی قابل ہوا تو پھر نماز میں اس کو ایسا مزہ آتا ہے کہ بغیر مٹھائی کے خود ہی پڑھ بھی لیتا، ورنہ ہمیشہ مٹھائی کا محتاج رہ جاتا۔ وہ اس لیے سکھانے آئے تھے، اصل چیز تھی وہ روح کے بارے میں سکھانے آئے تھے۔ اچھا جو انہوں نے روح کے بارے میں سکھایا اس میں ایک اور خوبی ہے، اگر روح کے بارے میں سکھایا ہوا ہم سیکھ جائیں
آخرت کا مسئلہ بھی حل ہے اور دنیا کا مسئلہ بھی ہے. لیکن اگر وہ نہیں سیکھا تو مسائل بہت خراب ہیں. روح سے متعلق ایک تعلیمات کا ایک حصہ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل میں نے جسم کے حوالے سے عرض کیا تھا 4 نکات. ہمارے پاس جو واحد راستہ لوگوں کو سکھانے کا باقی رہ جاتا ہے وہ ہے تکرار کر کے ہم دماغ کے اوپر امبوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو 4 نکات عرض ہوئے تھے جسم کے حوالے سے. پہلا نقطہ یہ تھا کہ جب تک بھوک نہ لگے مت کھانا. کھانے کے دوران بھوک باقی ہو اٹھ جانا. تیسری بات تھی کہ کھانے کو خوب چبا لینا اور رات کو سونے سے پہلے عرض کیا کہ جسم کو کھا لینا. روح کے حوالے سے کیا فرمایا؟ روح کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا. چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. انتہائی نفیس اقوال میں سے ایک قول یہ فرمایا جو انسان اللہ سے اپنا تعلق اچھا کر لیتا ہے خدا اس کے اور بندوں کے تعلق کو خود سنبھال لیتا ہے. جو انسان خدا سے اپنا تعلق اچھا کر لیتا ہے خدا نے کہا اس کے اور بندوں کے تعلقات کو خود سنبھال لیتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل تعلق اچھا کرنا کسے کہیں؟ کس چیز کو میں کہوں کہ اس کا مطلب ہے تعلق اچھا کر لیا؟ تو اس میں اس طرح سے ہوگا کہ اب میں آپ کے سامنے جب ممبر پر بیٹھنے کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اس نزاکت کو احساس کیا کہ ممبر پہ بیٹھنے کے تقاضے آپ حضرات کی ذہن میں کیا آتے ہیں تو ان کا میں نے خیال کیا. تو مثلا اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ابا ہونی چاہیے ہم نے ابا پہنی. اگر آپ کے ذہن میں آیا کہ ٹوپی ہونی چاہیے ہم نے ٹوپی پہنی کر لیا. جب یہاں پر حاضر ہونے کا موقع ملا تو اس کے کچھ آداب تھے ان آداب کا بھی خیال کیا. اچھا یہ کس لیے کیا؟ کیونکہ آپ سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا ہے. آپ جب بازار میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاص حال حلیے میں ہوتے ہیں. کیا آپ گھر میں بھی اسی حال حلیے میں ہوتے نہیں؟ وہاں پہ پھر آپ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ وہاں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے, اس کے تقاضوں کی رعایت کرنا چاہتے ہیں. سوال صرف ایک, اتنا ہی تقاضوں کی رعایت خدا کے ساتھ کرتے تھے؟ میں اگر یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو شاید ادھر کے جو الفاظ منہ سے ادا کر سکوں یہاں بیٹھ کے نہیں کروں. آپ جتنی دیر یہاں تشریف فرما ہے کچھ ایسی باتیں نہیں کریں گے جو شاید آپ باہر جا کے کر لیں گے. یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس جگہ کا خیال کرنا چاہتے ہیں. کیا خدا کا خیال ہو گیا؟ اگر کوئی خدا کا خیال کر لے, پروردگار فرمایا تم میرے ساتھ اپنے رشتے کو صحیح کر دو, تمہارے اور بندوں کے رشتوں کو میں سنبھالوں. اے خدا تو میرے اور بندوں کے رشتوں کو کیسے سنبھالے گا؟ تو اس کا جواب بہت واضح ہے, ان سب کے دل و دماغ پر حکومت میری ہے. میں جس کو چاہوں گا یہ اس کو چاہیں گے, میں نہیں چاہوں گا تو ان کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے. تو تم ان کو اپنی نظر میں اتنا بڑا مت بناؤ. تو تم کس کو اپنی نظر میں بڑا بناؤ؟ خدا کا تم مجھے اپنی نظر میں بڑا, تمہارا ان کا معاملہ میں سنبھالوں. اس کا تعلق جسم سے ہے یا روح سے؟ اس کا تعلق روح سے ہے. اس کا تعلق صرف دنیا سے ہے یا آخرت سے بھی ہے؟ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے آخرت سے بھی ہے. اس قول کی اہمیت جسم والے سے زیادہ نہیں ہے. اہمیت تو جسم والے سے زیادہ ہے. لوگ سیکھنے میں کون سا پہلے سیکھیں گے؟
جسم ہونا۔ یہ کیوں ایسا کریں گے؟ دو وجہ سے، ایک تو ہے کہ اسے سیکھنا آسان ہے، دوسری بات ہے کہ لوگ ہمیشہ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، نظر دور تک نہیں جاتی، فوری فائدہ دیکھ پاتے ہیں، لمبی مدت کا فائدہ نہیں دیکھ پاتے۔ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جسم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے، اس کی خیر اور بھلائی 30-40 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور خدا میرے تعلقات کو سنبھال لے، اس کا فائدہ قیامت اتنے دور تک دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان کی تعلیمات سے، ایک اور انتہائی نفیس جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ تھوڑا سا پس منظر میں عرض کروں، ہماری زندگی میں بعض مشکلات ایسی آتی ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں مشکل ہے، لیکن ہم اس کی کوئی توجیہ کر لیتے ہیں، ہے تو مشکل لیکن ضروری ہے۔ بہت دیر لگتی ہے ہمیں یہ سمجھنے میں کہ یہ مشکل ضروری نہیں تھی، یہ ہم نے خود ایجاد کی۔ بچپن کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض اوقات آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا، اس نے ایک ہاتھ میں ایک چیز پکڑی ہوئی ہوتی ہے جس کو وہ کہیں رکھ بھی سکتا ہے، دوسرے ہاتھ سے ایک ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے دو ہاتھ چاہیے، اور اس ہاتھ میں اس نے ایک ایسی چیز پکڑی ہوئی ہے جس کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کو اگر یہ رکھ دے اور دونوں ہاتھ فری کر لے تو کام نبٹ جائے گا، اس کے دماغ میں نہیں آ پاتا۔ اسی کو لے کر ایک ہاتھ سے دو ہاتھ کا کام کرنا چاہتا ہے، اور جو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کو پہلے رکھ دو، کام ختم ہو جائے۔ اتنی سی بات، انصافاً بتائیے گا آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ نہیں دیکھا؟ میں نے بہت دیکھا، لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بہت ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں کوئی چیز سنبھال لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کام خراب ہونے والا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بھائی پہلے اس کو رکھ دو تاکہ کام صحیح سے نبٹ جائے۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ہم اپنے سر پہ کوئی مصیبت ڈال لیتے ہیں جس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس مصیبت کی وجہ سے ہماری بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ جو خراب ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ مصیبت ہم نے سر پہ ڈالی ہوئی، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو مشکل پیش آ رہی ہے یہ زندگی کا حصہ ہے۔ نہیں، زندگی کا حصہ نہیں تھی، یہ جو تم نے بلا وجہ میں ایک ہاتھ مشغول کیا ہوا ہے اس کو فارغ کرو، جیسے ہی فارغ کرو گے کام نپٹانے کے قابل ہو جاؤ گے۔ خدا جب کسی نبی کو نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ بھیجتا ہے تو اس سے ایک ہاتھ خالی نہیں کرواتا، دونوں ہاتھ خالی کرواتا، دونوں کرتا ہے۔ آپ نے یقیناً کبھی غور کیا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نبوت کی ذمہ داری دینے لگا تو فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ دونوں چپل اتار، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، دو کا سیدھا استعمال ہوا ہے، اے موسیٰ اپنے دونوں چپل اتار دو، اب تم ایک مقدس وادی میں داخل ہو گئے۔ یہ خدا نے متعلق کو فرمایا، آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی کے احترام کو سمجھے بغیر چپلوں کے ساتھ داخل ہو گئے تھے، یا چپل اتارنے کا مسئلہ صرف وہ نہیں ہے جس کو ہم جوتے اتارنا کہہ رہے ہیں، یہاں مراد کچھ اور ہے۔ معمول مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد چپل اتارنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن پر کچھ بوجھ ہیں ذمہ داریوں کے، اگر تمہیں وادی مقدس نبوت میں داخل ہونا ہے پہلے وہ بوجھ اتارو اپنے دماغ سے، ورنہ مقدس وادی جو نبوت کی ہے اس کی ذمہ داری ان بوجھ کے ساتھ نہیں چلے۔ اگر کوئی اس واقعے کے پس منظر کو پڑھے بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے، آسانی سے نہیں لیکن تھوڑی سی دشواری سے سمجھ سکتا ہے
کہ وہ 2 چپل کون سے ہو سکتے تھے جس کو اتارنے کے لیے اللہ نے حکم کیا. ہم لوگ بھی ایسے ہم نے بہت ساری اپنے سر کے اوپر ایسے بوجھ ڈال دیے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اصلی کام انجام نہیں پائے. اب ہمیں کوئی یہ سمجھا پاتا کہ جو تم نے بوجھ اٹھا لیے ہیں پہلے ان سے فارغ ہو جاؤ، ورنہ تمہاری زندگی میں اصلی کام کبھی شروع نہیں ہوگا. اب دیکھیے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. آج کی رات جتنے لوگ سوئیں گے، مثال کے طور پر اس علاقے میں، ان میں سے کتنے دوبارہ صبح کو اٹھیں گے فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں گے؟ یہ پرسنٹیج کتنا ہوگا؟ مثلا اگر اس محلے کا لے لیں، ایوریج میں کتنے پرسنٹ ہوگا؟ حقیقت ایک مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے. چلیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس محلے میں بہت سارے لوگ دیندار ہوں گے، بہت سارے دیندار نہیں ہوں گے، لیکن جتنے لوگ یہاں تشریف فرمائیں یہ تو دیندار ہوں گے. ان کی کتنے پرسنٹ صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز وقت پہ پڑھیں گے؟ ہم سب کو معلوم ہے یہ پرسنٹیج بہت لو ہوگا، بہت اچھا پرسنٹیج نہیں ہوگا. اچھا یہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ اگر یہ رات کو دیر سے سوئیں گے اور صبح کو جلدی اٹھ جائیں گے تو کام کاج پہ نہیں جا پائیں گے، اور اگر کام کاج پر اتنی کم نیند کے ساتھ گئے تو اپنا کام کاج صحیح نہیں کر پائیں گے. کس بوجھ کی وجہ سے کون سا کام چھوڑ رہے ہیں؟ دیر سے سونے کی وجہ سے وہ چھوڑ رہے ہیں جس کو خدا نے کہا تھا کہ واجب ہے. اچھا کیا کوئی ان کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ بھائی یہ دوسرا ہاتھ خالی کر لو تاکہ صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ لو؟ تو مثلاً وہ کہے گا کہ اصل میں اٹھنا تو چاہتا ہوں لیکن رات کو سوتے سوتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ میں اٹھ ہی نہیں پاتا ہوں. اس سے کوئی کہے کہ تم جلدی سو جائے گا، 25 تعویلات دے گا اور بتائے گا کہ رات کو دیر سے سونا کیوں ضروری ہے، لیکن ایک تعویل نہیں بتائے گا کہ صبح اٹھنا کیوں ضروری ہے. اچھا جتنی بھی ضرورتیں یہ بتا رہا ہے جس کی وجہ سے ثابت کر رہا ہے کہ نماز فجر میری قضا کیوں ہوتی ہے، کوئی ایک بھی تعویل عند اللہ قبول ہے نہیں. تو اس نے اپنے ہاتھ میں جو اتنی ڈھیر ساری چیزیں پکڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیا بہتر نہیں کہ ہاتھ خالی کر لے؟ تھوڑے سے کر سکتا ہے، کرے گا نہیں، ایسے ہی چلائے گا. اچھا اس کے بعد ایک اور مشکل آئے گی، معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، اب ایک چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا. اور وہ چین ری ایکشن یہ ہے کہ خدا متعال نے روزی روزگار بڑھانے کے لیے فجر کا وقت رکھا ہے. جو اس کو مس کرے گا وہ روزی روزگار کی تنگی میں پڑے گا، اور جو قومیں اس کو مس کریں گی ان قوموں سے اقتصاد کی برکت چلی جائے گی. اچھا جب ان کی اقتصاد کی برکت چلی جائے گی تو یہ جو کام 5 گھنٹے میں کر سکتے تھے پھر یہ 10 گھنٹے میں کریں گے. جب وہ 10 گھنٹے میں کریں گے تو صرف فجر قضا نہیں کریں گے، پھر یہ ظہر اور عصر بھی قضا کریں گے. پھر جب وہ یہ کریں گے تو ان کے رشتے ناطے بھی خراب ہو جائیں گے. مثلا اس نماز پہ خدا نے رشتے ناطوں کو صحیح رکھنے کے لیے کہا. پھر جب وہ بھی چھوڑیں گے تو ان کی زندگی میں افراتفری اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ مغرب عشاء بھی قضا کریں گے، اور جب یہ مغرب عشاء بھی قضا کریں گے تو ان کی سوسائٹی کی سیکورٹی بھی ہے، کیونکہ خدا نے اس کو رکھا تھا سیکورٹی کے لیے. اس کے بعد جب ان کا روزگار بھی سختی میں پڑ جائے گا، ان کے رشتے ناطے بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی سیکورٹی بھی خراب ہو جائے گی. اس کے بعد جو رہے بچے کچے تھے دیندار وہ بھی ہاتھ سے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سب کہہ رہے ہوں گے زمانے نے ہمیں بے دین کر دیا.
زمانے میں بے دین نہیں کیا ہے، یہ ہم نے خود کیا ہے۔ کہاں سے کیا ہے؟ وہاں سے جہاں سے ہم نے پہلے حکم خدا پہ کمپرومائز کیا، وہاں سے شروع۔ اب ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ ہاتھ کو خالی کیسے کریں۔ تو مثال کے طور پر مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم اس موقع پر خدا کے حضور اپنی روزی روزگار کو طلب کر لیتے تو شاید خدا 10 گھنٹے کی بجائے 5 گھنٹے کے کام میں اپنی روزی دے دیتا۔ اور میں ایک اور بات یاد کروں، نہ بھی روزی دیتا نا تو دل کا سکون نہیں چھینتا، کم روزی پر بھی ہمیں خوش رکھتا۔ اب ہم زیادہ پیسے پہ بھی خوش نہیں ہو پائیں۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سکون کا تعلق پیسہ ہونے سے نہیں ہے، سکون کا تعلق کھانے ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی کم پہ کھانے ہو جائے تو پرسکون رہے گا، اور کوئی زیادہ پہ بھی کھانے نہ ہو کبھی سکون نصیب نہیں ہو۔ عزیزان محترم، اب یہ مصیبت ہمارے سر پہ آ گئی، کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھنے کے عمل کو بند کر دیا۔ تو آپ میں سے جو افراد یہاں پر اس بات کا ارادہ کر رہے ہوں کہ نہیں ہمیں سیکھنا ہے، تو ان سے میں عرض کروں گا کہ عزیزان محترم، آپ اپنے روزی روزگار کے سلسلے میں، آپ اپنی زندگی کے رشتے ناتوں کے سلسلے میں جو دین کے انتہائی بنیادی احکام ہیں ان پہ توجہ دینا شروع کریں، پھر دیکھیں کہ یہ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے، پہلے ان کو صحیح کریں، اور جب تک وہ صحیح نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں، یہ مسائل زندگی کا حصہ بنے رہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ چونکہ ماڈرن لائف ہے نا اس لیے یہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایجاد کیا، یہ ہم نے خود ایجاد کیا۔ تو آپ کبھی تجربہ بھی کریں تاکہ آپ کو کچھ چیزوں کا اور زیادہ یقین حاصل ہو جائے۔ آخر میں ایک روایت اور عرض کر لوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے آخرت کی پرواہ نہیں کی تو تمہیں ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، تمہیں حقیر ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اب آپ خود تصور فرمائیے گا، آج کی دنیا کے 7 ارب انسانوں میں کیا دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگنا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اب بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن لائف کے تقاضے ہیں، یا ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ رسول خدا کا فرمان ہے جو عملی صورت میں نظر آ رہا ہے؟ آپ اور میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی بنیادوں پر غور فرمائیں اور اس میں دیکھیے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں آیا آپ کو اور مجھے آخرت کی پرواہ کرنے والا کہا جائے گا یا آخرت کو نظر انداز کرنے والا کہا جائے گا؟ اگر آخرت کی پرواہ کرنے والا کہا جائے گا تو پھر مطمئن رہیے دنیا حقیر ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اگر خدا نہ کرے آخرت کو نظر انداز کرنے والا کہا جائے گا تو میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں مجھے ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ ذلیل ہو کے دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ میں کمپرومائزز کرتا رہوں گا دنیا کی خاطر اور اپنے آپ سے کہتا رہوں گا یہ تو بہت ضروری تھا اس لیے کر دیا۔ تو کبھی میں فلاں فریضہ چھوڑوں گا، کبھی فلاں غیرت کا کام چھوڑوں گا، کبھی کچھ سب کو چھوڑتا جاؤں گا، اور آخر وقت تک اپنے آپ کو قانع کرتا رہوں گا یہ تو دنیا میں ضروری ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ تو میں دنیا کے اندر حشر دیکھ رہا ہوں کہ جن کی بچیوں کے سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا تو وہ 2 دن بلوا مچاتے رہتے، ان کی بچیاں کس عالم میں میں دیکھتا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ بلا ان کے سر پہ کون لایا ہے؟ یہ خود لائے ہیں، خود لائے ہیں۔ یہ دنیا کے پیچھے بھاگے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا اپنا اثر نہیں دکھائے گی، دنیا نے اثر دکھا دیا ہے۔ جس کو آپ کل تک عزت کہہ رہے تھے اب وہ آپ کے پاس نہیں،
ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہے ماڈرن لائف کے تقاضے. یہ ماڈرن لائف کے تقاضے نہیں ہے، یہ وہ ذلت ہے جو ہم نے اٹھا لی اور اپنے آپ کو کنونس بھی کر لیا ہے کہ یہ ضروری حصہ ہے. کوئی ضروری حصہ نہیں، ہمارے عمل کا نتیجہ ہے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اپنی بنیادوں کو دوبارہ اپنے دین اور مقام عصمت کے علم کے مطابق ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. اعزان محترم، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے یہ تمام زندگی کے راز اپنے بیانات کے اندر ارشاد کرنا. اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال لیجیے، ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ راز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، جو تیسرا مرحلہ ہے. کچھ لوگوں کا تعلق اہل بیت سے لینے کا ہے، کچھ لوگوں کا تعلق اہل بیت سے سیکھنے کا ہے. بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں جن کا اہل بیت سے تعلق عمل کرنے. جنہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا وہ علوم اہل بیت کا صحیح اثر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے. جو یہ کام کرے گا اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے؟ کچھ حقائق اس کے سامنے آشکار ہوں گے، کچھ چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جیسے ہی وہ کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ایک بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ موت کوئی بری چیز نہیں. جو بھی علوم اہل بیت میں آگے بڑھے گا، جو بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا پر اور آخرت پہ غور کرے گا، فوراً ایک نتیجے کو ابتداءً حاصل کر لے گا، وہ یہ کہ اس دنیا میں اور اس آخرت میں اگر بیچ میں راستہ موت ہے تو موت بری چیز نہیں بلکہ موت اچھی چیز. صرف یہ ہے کہ وہ معنی خیز موت کو طلب کرے گا کہ موت ایسی ہو جس کے اندر کوئی معنی ہو، کوئی میسج ہو، اور اس معنی خیز موت کو میں اور آپ شہادت کہتے ہیں. جو بھی ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، فوراً اس بات کو سمجھ لے گا کہ موت بری چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے. صرف موت کا میننگ فل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ میننگ فل موت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ شہادت سے حاصل ہوتی ہے. اس خاطر خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کو شہداء کا سردار قرار دیا، اور امام نے ہمارے سامنے اس بات کو آشکار کیا کہ میننگ فل موت کسے کہتے ہیں. کربلا کے میدان کے ہزاروں لاکھوں دروس، بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں دروس ہیں، چاہے ہماری عقل پہنچے نہ پہنچے. ان دروس میں ایک درس جو شاید انتہائی اعلیٰ پائے کے دروس میں سے ہے وہ موت کے بارے میں. سید الشہداء نے اپنے سچے چاہنے والوں کے دلوں سے موت کا خوف چھین لیا، موت کا خوف چھین لوگوں کو موت کے لیے تیار کیا. شاید شب عاشور سے پہلے کچھ اصحاب ایسے ہوں شاید جو موت کے لیے بیتاب نہ ہو. ڈرنے والا تو کوئی بھی نہیں، ڈرنے والا کوئی ہوتا تو وہ شب عاشور تک اٹھتا ہی نہیں. لیکن شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو موت کے لیے بیتاب نہ ہوں، آگے آگے نہ بڑھ رہے ہوں. شب عاشور کے بعد اصحاب پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ یہ سب کے سب موت کے لیے بیتاب ہو گئے، بیتابی دکھانے لگے. اب آپ تصور کریں مارکا کتنا عجیب ہوا کہ صبح عاشور دشمن ان کو موت سے ڈرا رہا تھا، اور یہ لوگ نہ صرف موت سے نہیں ڈر رہے تھے بلکہ موت کی بیتابی میں مر رہے تھے کہ جلدی جلدی مریں. ظہر عاشور تک وقت ایسا آیا کہ سید الشہداء کو اپنے مجاہدوں سے جملہ کہنا پڑا. فرمایا ہے میرے مجاہدوں، مرنے میں اتنی جلدی مت کرو، پورا ٹھہر ٹھہر کے مت. یا اہل الکرام اصبروا علی الموت، اے اہل کرامت لوگوں موت کے معاملے میں تھوڑا صبر کرو.
اس کے بعد فرمایا وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا الْقَنْطَرَةُ، موت پل سے زیادہ مشکل جگہ نہیں ہے. ایک پل ہے، یہاں سے نکلو گے وہاں پہنچ جاؤ. اور یہ بصیرت اتنی عجیب بصیرت تھی کہ جب شب عاشور سید الشہداء اصحاب کو بتا رہے تھے کہ کون کہاں شہید ہوگا، کس کا کیا مقام ہوگا، اور یہ مت سمجھیے گا کہ سید الشہداء نے صرف اتنا بتایا تھا کہ کون زمین پہ کہاں گرے گا، صرف یہ نہیں بتایا تھا، مقام بھی بتایا تھا. جب یہ سب بتانے لگے تو وہ کمسن قاسم چلا اٹھے، کہا چچا جان سب شہید ہوں گے، میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا. موت کی بےتابی بچے کے اندر بھی نظر آنے لگی. سید الشہداء نے حسب روایت ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرزند آپ بھی شہید ہوں گے، حتیٰ شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. یہ قاسم جو موت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، اپنی شہادت کے بارے میں بغیر کوئی پریشانی لیے سوال کر رہے تھے، بلکہ بےتابی دکھا رہے تھے. جیسے ہی سنا کہ علی اصغر شہید ہوں گے تو ہاشمی غیرت جوش مارنے لگی. فرمایا چچا جان کیا وہ ہمارے خیمے تک آ جائیں گے؟ آپ بچے کے لہجے کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے تک یہ پوچھ رہے تھے میں شہید ہوں گا، میرا مقام کیا ہوگا. جیسے ہی سنا کہ علی اصغر شہید ہوں گے اپنے آپ کو بھلا دیا اور کہا کہ چچا جان میری ماں کے پردے کا کیا ہوگا. کیا دشمن ہمارے خیمے تک بھی آ جائے گے؟ گویا سید الشہداء نے حضرت قاسم کے ننھے سے دل کو اتنا صابر نہیں پایا کہ یہ بتاتے کہ بیٹا شام غریبہ بھی ہوگی. بس ایک جملہ کہہ کر تسلی دی اور فرمایا قاسم ہم علی اصغر کو لے کر میدان میں جائیں گے. قاسم کا دل بھی مطمئن ہو گیا، لیکن میں کہوں گا مولا قاسم کا دل تو آپ نے مطمئن کر دیا، لیکن شام غریبہ کی مصیبت، اس مصیبت کو کون سنبھالے گا؟ تو میرے مولا فرمائیں گے کہ میرا صابر بیٹا سید سجاد، جو مصیبت کوئی نہ جھیل سکا، جس سے پہلے سب نے شہید ہونا قبول کیا، اس مصیبت کو سنبھالنے کے لیے خدا نے سید سجاد کو بھیجا. اور جو سید سجاد کا جہاد ہوا تو عزیزو 20 محرم کی تاریخ پر ہے میں اور آپ. تو اگر میں آپ سے بس ایک آخری جملہ عرض کروں کہ سارے مجاہدوں نے شمشیر سے جہاد کیا اور میرے مولا نے زنجیر سے جہاد کیا. سب کا خون کربلا میں بہا اور ہمارے مولا کا خون کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک بہتا چلا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.